دی جاتی ہے تو شیطان اتنا دور بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو آواز نہیں آتی اذان کی، اور اذان سے پہلے وہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنے مشن پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ What sort of enemy he is؟ یہ کیسا دشمن ہے؟ یہ آپ کے ساتھ چپکا رہتا ہے، اور جب اذان ہوتی ہے یہ دور بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے یہ دوبارہ لوٹ آتا ہے، آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اقامت ہوتی ہے، اللہ اکبر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، دوبارہ یہ بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو پھر آواز نہیں آتی، اور جیسے ہی اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر آپ کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ Alhamdulillah ji, I welcome you all again to our class, and we have been discussing the short surahs، اور ہم نے last class میں سورہ فلق الحمدللہ کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی، and today we'll be discussing سورہ الناس۔ یہ جو دو صورتیں ہیں یہ معوذتان کے نام سے مشہور ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک حدیث میں، یہ قول ہے ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر آج وہ نازل ہوا ہے کہ اس طرح کا کانٹینٹ یا یہ اس طرح کی صورتیں پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی، میننگ دیز ٹو سوراز آر یونیک ان دیٹ سینس۔ تو آج ہم کوئکلی انشاءاللہ سورہ ناس کی طرف آتے ہیں، اور پھر اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ ہم کیو اے سیشن کی طرف بھی انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج، وین ایور یو ریڈ قرآن تو اپنے نا ساری سینسز کو تھوڑا سا آن رکھا کریں، کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ الحمدللہ گریجولی آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں، یو شوڈ تھنک ان دیٹ سینس کہ ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ کیا لنک ہے، ایک تو یہ ڈفرنٹ اسٹڈی ہے، رائٹ، اور سورت کے اندر جو ڈفرنٹ آیات ہیں ان کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا کنیکشن ہے، پلس ان ایڈیشن ٹو دیٹ کہ ایک ایک جو لفظ ہے اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے۔ تو یہ اب آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی جب ہم بات کرتے ہیں، مجھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ان کی بات یاد آتی ہے، قرآن وہ سمندر ہے کہ جس کے کوئی کنارے نہیں ہیں، جتنا آپ اندر ڈائیو ان کرتے رہیں گے اس سے آپ جو ہے جیمز ایکسٹریکٹ کرتے رہیں گے۔ سو کوئکلی انشاءاللہ ویل جسٹ ریسائٹ دی آیات، اور پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، رف ٹرانسلیشن، اور پھر ہم جو ہے کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ڈائیو ان کریں گے۔ قل اعوذ برب الناس، if you have in your mobile Quran app, just open it up، اور آپ کے پاس اگر انگلش ٹرانسلیشن ہے، انگلش ٹرانسلیشن اپنے ساتھ آپ سامنے اپنے رکھ لیجئے گا، اگر اردو ہے تو اردو رکھ لیں انشاءاللہ، تاکہ ہم اس حوالے سے انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے کہ یہ آیت جو ہے یہ آیت کیا بتلا رہی ہے، کیا میسج دے رہی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل سے کہو میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ جنرلی جب آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہو، جو لفظ رب ہے ہم لوگ پروردگار کرتے ہیں، رائٹ، بائی دا وے اٹس این انکمپلیٹ ٹرانسلیشن۔ یا آپ اس کو جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہو تو آپ رب کو لارڈ کہہ کے جو ہے اب اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہو کہ او پروفٹ، یعنی کہیں I seek refuge in the Lord of humankind، کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ جو ہے مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اور وہ جو رب ہیں آگے مزید ان کی صفت بتائی جا رہی ہے، وہ کون ہے؟ ملک الناس، وہ لوگوں کے حقیقی بادشاہ ہیں، He is the real king، الہ الناس، اور وہ لوگوں کے معبود ہیں۔ پہلے ہم یہ 3 آیات انشاءاللہ لیتے ہیں اور اس پہ کچھ نہ کچھ بات جو ہے کرتے ہیں۔ توحید کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک تو نارمل توحید کا لفظ ہے جو آپ عموماً سنتے ہیں کہ جی توحید ہمارے دین کا بیسک، آپ سمجھ لیں کہ بیسک فاؤنڈیشن ہے،
اور جس بندے کی توحید اگر اتنی پکی نہیں ہے then he has to revisit his ایمان اور اپنے توحید کو لازم یہ پکا کرے, right. اور توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی بھی ماننا, this is توحید. اور جب ہم اپنے کلمہ کی بات کرتے ہیں, وہ کلمہ which is the master key جس کی وجہ سے ہماری نجات ہوگی قبر میں بھی اور اگلے جہاں بھی, لا الہ الا اللہ, this is the first part. اور یہ توحید ہے اور یہ فاؤنڈیشن ہے. قل اعوذ برب الناس, یہ بھی توحید کے حوالے سے ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے, چونکہ یہاں پہ الحمدللہ اس اے کلوز سرکل. آج ہم مزید توحید کے جو ڈفرنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اسی لیے میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا. توحید کے جو دو ڈفرنٹ ایلیمنٹس ہیں وہ آج ہم سیکھتے ہیں. ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے توحید ربوبیہ, اور دوسری ٹرم یوز ہوتی ہے توحید الوہیہ. alright, you can write it down. توحید ربوبیہ اور توحید الوہیہ. and I still remember جب میں پڑھ رہا تھا تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کنٹمپریری اسکالر ہیں, ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں اور سعودیہ کے جو ہے مشائخ میں سے مفتی اعظم ہیں. انہوں نے نا بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, میرے لیے ایٹ لیسٹ جو ہے, جو ان کی جو ڈیفینیشن ہے ان دونوں کو سمجھنے کے لیے وہ الحمدللہ آج بھی مجھے یاد ہے. وہ فرمایا کرتے تھے توحید ربوبیہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو اس کو ایسے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں, we know 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala, right. الملک, القدوس, السلام, الرحمن, الرحیم, السمیع, البصیر, الحی, القیوم, so and so forth. یہ اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس ہیں, یہ صفاتی نام ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا پرسنل نیم ہے. اور آگے جو میں نے اس سے پہلے جو آپ کو بتایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں, صفاتی نام ہیں. اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتلاتے ہیں یا یہ نام یوز کرتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہیں, ہی از آل knowledgeable. اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے, شامل ہے. بندہ بھی جو ہے عالم ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ عالم ہے, that person is also knowledgeable, ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کبھی کبھار آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کے اگر کسی دوست کا یا جاننے والے کا نام عبد البصیر ہے فار انسٹنس, تو آپ اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے نا بصیر بصیر کر کے نام بلاتے ہیں, رائٹ. یعنی بصیر کیا کہتے ہیں؟ بصیرت رکھنے والا, یعنی نیٹی گریٹی کو دیکھنے والا. اب آپ دیکھیں بندہ بھی بصیر ہو سکتا ہے, شارپ ہو سکتا ہے, لیکن البصیر یعنی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا دی ایور لیونگ فار انسٹنس, رائٹ. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحی, دی ایور لیونگ, یعنی ہمیشہ سے زندہ. اب زندہ تو ہم بھی ہیں, لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہماری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے اللہ کے اوپر. ہماری زندگی ڈیپینڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈزنٹ نیڈ یو اینڈ می. اللہ تعالیٰ زندہ رہنے کے لیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے سبحانہ و تعالیٰ, البتہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. So far clear کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ یونیک ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ کسی اور کے لیے یوز نہیں کی جائیں گی. When we will say السمیع, وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یوز کی جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is all hearing, یعنی ہر قسم کا سننا, یعنی سننے کی جب آپ صفت کی بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے solely یونیک ہے. حالانکہ آپ بھی میری بات سن رہے ہیں, لیکن our hearing has limitation. ہمیں یہ نہیں پتا کہ 1 کلومیٹر بعد کیا ہو رہا ہے. 1 کلومیٹر تو میں نے بہت زیادہ جو ہے لمبا ایک ڈسٹنس آپ کو بتایا ہے, ہو سکتا ہے تھوڑے سے کم ڈسٹنس پہ بھی ہمیں شاید آواز نہ آ رہی ہو, یا اس روم کے باہر کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا, رائٹ. سو our qualities یا our senses have limitations. اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں ان کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. So far clear. تو میں دوبارہ ذرا آتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یونیک ہیں اور وہ کسی اور بندے کے لیے نہیں استعمال کی جائیں گی, رائٹ. اس کو آپ کہتے ہیں توحید ربوبیہ. اور جب توحید الوہیہ کی آپ بات کرتے ہیں
اس کا مطلب یہ ہے بیکاز دیز ایٹریبیوٹس آر اونلی فار اللہ، میننگ اونلی اللہ از الحی، اللہ از القیوم، اللہ از السمیع البصیر الرحمن الرحیم. توحید الوہیہ کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. Are you following؟ اب میں ایک سٹیپ اور آگے جو ہے لے کے جاتا ہوں تاکہ مزید بات سمجھ میں آئے. یہاں پہ ابن باز الحمدللہ ان کا جو ہے نا جو قول ہے وہ مجھے یاد آتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ توحید ربوبیہ از Allah's tasks، کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ٹاسک ہوا نا، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پرووائڈنگ یو، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پارٹ ہے. توحید الوہیہ یہ بندے کا پارٹ ہوتا ہے، میننگ چونکہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں، اے بندے تجھے چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، صرف الرزاق کی عبادت کر. سو توحید ربوبیہ از Allah's part and توحید الوہیہ از your part. Are we clear so far؟ تو یہ توحید ربوبیہ اور توحید الوہیہ کا فرق ہے. مجھے دوبارہ گرین سگنل دے دے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی، بیکاز واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے نیکسٹ از گوئنگ ٹو بی اے کوشچن. دین اب میں آپ سے سوال کروں گا اور آگے آیات کے حوالے سے آپ سے سوال کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا ایک اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. گائز آئی نیڈ یور اٹینشن. مکہ والے کیا توحید ربوبیہ پر ایمان رکھتے تھے؟ قرآن مجید میں نا بہت ساری آیات ایسی آتی ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. مکہ والے جو مشرکین مکہ تھے توحید ربوبیہ پر ایمان رکھتے تھے. مکہ والے کیا توحید الوہیہ پر ایمان رکھتے تھے؟ نہیں، وہ توحید الوہیہ پہ آ کے مار کھا جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کا شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز کو ایسوسیٹ کرتے تھے، شریک مقرر کرتے تھے. تو پرابلم توحید الوہیہ کی طرف سے تھی. جو گیٹ دا پوائنٹ ہے. تو یہ بھی آپ سمجھ لیں، یعنی توحید ربوبیہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کو تو بندہ مانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی ماننی چاہیے اور صرف اللہ ہی کی ماننی چاہیے. سو دس از توحید ربوبیہ اینڈ توحید الوہیہ بریفلی. اچھا یہ میں نے